السلام علیکم۔ کسان مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز۔ پنجاب میں پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکٹر سبسڈی اسکیم کا آغاز۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کی مالی مدد اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی اسکیم شروع کر دی ہے، جس کے تحت مرحلہ وار 30,000 ٹریکٹر فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں متعارف کرائی گئی اس اسکیم کا مقصد جدید زرعی طریقوں کو فروغ دینا، محنت کم کرنا اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کی آمدن میں اضافہ کرنا ہے۔ زرعی شعبے 2026 میں بھی بحران کا شکار رہنے کا خدشہ۔ سال 2025 میں حکومتی پالیسیوں، بڑھتی لاگت، کم قیمتوں اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے زرعی شعبے کو شدید نقصان پہنچا، جس سے گندم، کپاس، چاول، مکئی اور دیگر فصلوں کے کاشتکار متاثر ہوئے۔ ماہرین کے مطابق بڑھتے ٹیکس، مہنگی کھادوں اور زرعی ادویات، پانی کی کمی اور برآمدی مشکلات کے باعث 2026 میں بھی زراعت کے لیے حالات بہتر ہونے کا آثار کم ہے۔ IMF معاہدے کے تحت حکومت گندم کی خریداری سے دستبردار۔ وفاقی حکومت نے اگلے سیزن سے گندم کی سرکاری خریداری اور سپورٹ پرائس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد گندم کی قیمتیں عالمی منڈی سے منسلک ہوں گی۔ نئے نظام کے تحت حکومت صرف ہنگامی ذخائر رکھے گی، جبکہ گندم کی خریداری، ذخیرہ اور انتظامات نجی کمپنیاں سنبھالیں گی۔ زرخیز ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا اجرا، کسانوں کے لیے آسان قرضے۔ حکومت نے زرعی قرضوں کی سہولت بڑھانے کے لیے زرخیز ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کرا دیا ہے، جس کے تحت کسان 1 ملین روپے تک قرض کے لیے آن لائن درخواست دے سکیں گے۔ منظور شدہ قرض کا 75% زرعی مداخل کی صورت میں دیا جائے گا، جبکہ حکومت کی جانب سے بینکوں کو رسک اسکور فراہم کیا جائے گا تاکہ چھوٹے کسانوں کو مالی سہولت میسر آ سکے۔ شوگر انڈسٹری کا فوری ڈی ریگولیشن کا مطالبہ۔ شوگر انڈسٹری نے حکومت سے شوگر سیکٹر کو فوری طور پر ڈی ریگولیٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ آزاد منڈی کی صورت میں ملک میں 12 ملین تک چینی پیدا کی جا سکتی ہے، جس سے قلت اور قیمتوں کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جدید زرعی ایجادات۔ گوبھی کی جدید ہارویسٹنگ مشین۔ یورپ اور امریکہ میں استعمال ہونے والی یہ جدید گوبھی ہارویسٹنگ مشین خودکار نظام کے ذریعے ہر گوبھی کو نرمی سے زمین سے کاٹ کر محفوظ انداز میں بغیر نقصان کے جمع کرتی ہے۔ یہ مشین کم وقت میں بڑی مقدار میں فصل تیار کر لیتی ہے، جس سے کسانوں کی محنت کم، فصل کا ضائع کم اور منڈی تک بہتر معیار کی گوبھی پہنچانا ممکن ہو جاتا ہے۔ موسم۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ رات و صبح کے اوقات میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکانات ہے۔ منڈی نرخ نامہ۔ گزشتہ ہفتے میں منڈی کے نرخ یہ رہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔